السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر پلینٹ وائس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی کہانی لے کر آئی ہوں میں آپ کے لیے قبر کے مکین۔ اس لڑکی نے حرام موت کا انتخاب کیا اور قبر میں جا سوئی، مگر مرنے کے بعد بھی اسے چین نہ ملا۔ اس کی چیخیں قبرستان کے باسی روز سنا کرتے۔ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے لیے تمام اپڈیٹس مل جائیں۔ جو آنگن میں دیا ایک جل رہا ہے، تیرے آنے کا شاید آسرا ہے۔ سارم اور وسیع آج کافی دنوں کے بعد کمبائن اسٹڈی کے بہانے اکٹھے ہوئے تھے، ورنہ دونوں ہی اپنے دھندوں میں خاصے مصروف تھے۔ یہ ان دونوں کا فائنل ایئر تھا، امتحان قریب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر والوں سے کمبائن اسٹڈی کا بہانہ بنا کر سارم وسیع کے گھر میں موجود ہوا تھا۔ مگر پڑھنا تو نہیں تھا نا وسیع؟ LED میں انگریزی ہارر مووی لگائے مونگ پھلی کھانے میں مگن تھا وسیع، جبکہ سارم بے تاثر چہرے کے ساتھ اسکرین میں آتے سنسنی خیز مناظر ملاحظہ کر رہا تھا۔ وسیع، یار چینل چینج کر۔ بہت ہی اندوہناک منظر دیکھ کر سارم کو خوف محسوس ہوا۔ کیوں، تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ وسیع ہنسا تھا۔ مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ اسکرین سے نظریں ہٹاتے سارم نے وسیع سے اپنے خوف کو چھپانے کی سعی کی۔ تو کون سا پڑھنے آیا ہے تو؟ پوری پکچر تو دیکھنے دے۔ وسیع کی نظریں ہنوز LED کی اسکرین پر مرکوز تھیں۔ اسکرین پر نظر آتے منظر سارم کو رونگٹے کھڑے کر رہے تھے۔ قبر سے نکلتی آوازوں نے اس کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ سارم نے وسیع سے ریموٹ جھپٹ کر LED بند کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ دیکھنے تو دے۔ وسیع جھلایا تھا۔ مجھ سے باتیں کر، کون سا میں روز تیرے گھر میں آ دھمکتا ہوں؟ سارم نے منہ پھلا لیا۔ اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر وسیع بے اختیار ہنسا تھا۔ بول میری روٹھی لیلا، کیا بات کروں میں تجھ سے؟ کشن کو گود میں رکھتے ہوئے پاؤں کمبل میں ڈالتے ہوئے وسیع گویا ہوا تھا، جبکہ سارم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور دونوں اب تک کتابوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ اور سنا، بھابھی کیسی ہیں؟ مونگ پھلی کا دانہ منہ میں ڈالتے وسیع گویا تھا۔ اس کا فربیہ جسم اس کی خوش خوراکی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کون بھابھی؟ اب سارم نے بھی مونگ پھلی جھپٹتے استغفار کیا۔ ابے منتہا کی بات کر رہا ہوں، 10 سال سے گرل فرینڈ ہے تیری، اب تو اسے بھابھی ہی کہنا چاہیے نا۔ بیچاری کب سے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وسیع نے اسے دیکھتے آنکھ دبا کر کہا۔ کوئی بھابھی وابھی نہیں ہے وہ تیری، پچھلے ہی ہفتے میرا اس سے بریک اپ ہو چکا ہے۔ شکر ہے اس بلا سے جان تو چھوٹی۔ آپ ہی نے جب سے وہاں سے گھر منتقل کیا ہے، اس ایریا میں جانے کا جواز بھی نہیں، اور ورنہ اکثر گلی میں کھڑی ہی دکھتی تھی۔ سارم قدرے منہ بنائے گویا ہوا تھا۔ سب پتہ ہے، تو نے ہی اپنے پیار میں پھنسا کر اسے پاگل بنایا تھا، اور اب اس بریک اپ کی کیا وجہ بنتی ہے ذرا بتا سکتے ہیں آپ؟ وسیع نے خفگی سے کہا۔ چپ کر جا اس کے لگتے سکتے، تجھے اس کا کچھ زیادہ ہی درد نہیں ہوتا؟ اتنا ہی درد ہے اس کا تو ہی اس سے بیاہ رچا لے۔ میں تو اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے تو ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو ان خرافات سے دور ہو۔ سارم نے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تو ان خرافات سے دور کیوں نہیں ہو جاتا؟ پہلے خود پاک باز بن جا، پھر ہی کوئی پارسا ملے گی۔ وسیع نے گہرا طنز کیا۔ تو ہے نا پارسا مولوی ٹائپ سڑیل انسان، اب مجھے درس دینا بند کر دے۔ سارم نے وسیع کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ بریک اپ کی وجہ بتانا پسند کریں گے آپ؟ وسیع نے مزید وضاحت طلب کرنا ضروری خیال کیا تھا۔ اس سر درد سے بندہ بریک اپ نہ کرے تو کیا کرے؟ ہر وقت ایک ہی سوال، گھر والوں کو کب بھیجو گے؟ یہ وقت ٹالا کہ کچھ دن صبر کر لو، مگر دھاک کے 3 پات۔ سارم چڑا ہوا تھا۔ تو تجھے بچپن میں عشق فرمانے کا مشورہ کس عقل مند نے دیا تھا؟ اسے تیرے ساتھ عشق کرتے 10 سالوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ شادی کا مطالبہ نہیں کرے گی تو بیچاری اور کیا کرے گی؟ وسیع کے لہجے میں تلخی کھلی تھی۔ خاموش ہو جا حمایتی بھائی، میں نے اسے کہہ دیا ہے اگر اب اس نے مجھے کال کی تو اسے جان سے مار دوں گا، پھر اپنی تصویروں اور ویڈیوز لیک ہونے کی ذمہ داری تم خود اپنی طرف سے لوگی۔ شرافت سے میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ ابھی تو زندگی کی 24 بہاریں ہی تو دیکھی ہیں۔ میں نے ابراڈ جا کر خود کو منوانا ہے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کر کے لائف مرڈر کرنے کا شوق نہیں مجھے۔ بیٹھتے سے لیٹے ہوئے سارم کے لہجے میں گہری کاٹ تھی۔
تو نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، چاچی کو کہہ کر بات پکی کر لے، پھر بھلے ابراڈ چلا جا۔ وسیع نے مفت مشورے سے نوازا تھا۔ یار میں اس کے ساتھ سیریس کب تھا، مجھے اس سے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ صارم کا فیصلہ حتمی تھا۔ پھر اس نے رابطہ کیا؟ وسیع نے استفسار کیا تھا۔ نہیں، ہمیشہ تو بے شرموں کی طرح رابطہ کر لیتی ہے، لیکن اس بار میں نے باتیں اور گالیاں سنائیں تو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، مگر اب تک اس کا کوئی میسج بھی نہیں آیا۔ چینل تبدیل کرتے ہوئے صارم کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ کہیں صدمے سے بیمار تو نہیں ہو گئی؟ وسیع کے لہجے میں تشویش تھی۔ اسے منتہا سے بڑی ہمدردی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صارم سے اس کی حمایت میں اکثر بول جاتا تھا۔ اسے اتنا مت یاد کر، رات کے اس پہر موصوفانہ کی ہچکیاں بن جائیں گی۔ صارم کے انداز میں خفگی تھی۔ اس کے لب و لہجے میں سرد مہری کا عنصر خاصا نمایاں تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس موضوع کا اختتام صارم کے غصے پر ہی ہوا تھا۔ اس لمحے صارم کا موبائل فون گنگنا اٹھا۔ اب کس کی کال آ گئی؟ وسیع نے دیوار کی گھڑی پر نظر ڈالتے تعجب سے دیکھا۔ تیری لگتی سکتی کی عمر بے حد لمبی ہے۔ محترمہ کو سوتیلے بھائی نے یاد کیا اور بہنا حاضر۔ صارم نے نخوت سے ناک سکیڑ کے کہا۔ ریسیو کر لے، پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہوگی۔ صارم کی باتوں کو حاضر میں نہ لاتے ہوئے وسیع ہاتھ جھاڑتے کمبل میں دبک گیا۔ تمہیں میں نے کال کرنے سے منع کیا تھا نا، پھر کس خوشی میں کال کر کے میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ کال پک کرتے ہی صارم منتہا پر بری طرح دھاڑا تھا، جبکہ وسیع نے اشارے سے اس کو کول ڈاؤن رہنے کا مشورہ دیا، جس پر صارم مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ منتہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، سمجھی تم؟ صارم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے منجمد ہو گئے تھے۔ وہ منتہا پر غرایا تھا۔ میں قبرستان کیوں آؤں؟ یہ کیسی عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں؟ تم کہاں سے بات کر رہی ہو؟ وسیع ان کی گفتگو سن کر کمبل ہٹائے صارم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا تھا۔ صارم کو پاگلوں کی طرح چیختے دیکھ کر اس نے شانہ ہلایا تھا۔ پاپوش نگر قبرستان کے دائیں طرف کی تازہ قبر، کیا ہو گیا ہے؟ آر یو میڈ؟ صارم دھاڑا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وسیع نے جیسے ہی اس کے ہاتھ سے فون جھپٹا، کال بند ہو گئی۔ وسیع نے میز سے جگ اٹھائے گلاس میں پانی انڈیل کر صارم کو تھمایا، لیکن ایک ہی گھونٹ میں پانی سے بھرے گلاس کو خالی کر دیا۔ اس کے لبوں پر پاپڑی سی جم گئی تھی، آنکھوں میں وحشت کے سائے تھے۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وسیع نے سختی سے اس کا شانہ تھام کر رکھا تھا۔ صارم کچھ تو بتاؤ، آخر کیا ہوا ہے؟ وسیع تفکر سے گویا تھا۔ اس نے صارم کی یہ حالت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ یار وہ منتہا۔ صارم خاموش ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تو کیسی فضول قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ وسیع نے گھبرا کر استفسار کیا۔ میں فضول باتیں کر رہا تھا؟ وہ فضول باتیں کر رہی تھی، صارم نے ہکلا کر جواب دیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وسیع نے پوچھا۔ مجھے قبرستان بلا رہی تھی۔ پر کیوں؟ اب وسیع کے ہاتھ بھی خوف سے سرد ہو رہے تھے۔ کہہ رہی تھی مجھے تم نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی نا، اب آ کر مار لو، میں تو پہلے ہی مر چکی ہوں۔ صارم سخت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ چل تجھے ڈرا رہی ہوگی، سب کو پتہ ہے تجھے ہارر موویز سے کس قدر خوف آتا ہے، مذاق کر رہی ہوگی۔ اس کا شانہ تھپکتے وسیع نے اسے سمجھانے کی صحیح کی۔ وسیع کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ فقط صارم کا خوف کم کرنے کو یہ سب کہہ رہا تھا، ورنہ خوفزدہ تو وہ خود بھی ہو گیا تھا۔ یار اس نے قبر کا ایڈریس بھی بتایا ہے، اور اس کے آس پاس نہایت ہی بھیانک قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کئی بدروحیں آپس میں مل کر بغل گیر ہو کر کورس میں رو رہی ہوں۔ صارم کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا، جبکہ وسیع کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ چل تو پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہارر فلم دیکھ کر ڈر گیا ہے، اب تجھے اس قسم کی فلمیں میں نہیں دکھاؤں گا۔ اب خواہ ذہن پر زور مت ڈال، اب سونے کی کوشش کرو، صبح دیکھیں گے، پھر کال کر کے میری اس سے بات کروانا۔ میں اسے کہوں گا کہ پیار محبت اپنی جگہ، پر تیری کمزوری پا کر تجھے اتنا ڈرا رہی ہے، حیرت کی بات ہے۔ وسیع سخت متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ صارم پر کمبل ڈالے وہ دوسرے بیڈ پر سونے کی غرض سے لیٹا تھا، مگر نیند کی دیوی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ صارم کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا، جو سونے کی اداکاری میں ہلکان ہو رہا تھا۔ صارم اب جاگ بھی جاؤ، باہر ناشتہ کرتے ہیں، پھر قبرستان چلیں گے۔ وسیع پردے ہٹاتے گویا تھا۔ گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ سردیوں کے اوائل دن تھے۔ ماحول کافی خنکی کا تھا۔ کمرہ مقفل ہونے کے باوجود بھی بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ صارم نے کسل مندی سے آنکھ ہی کھولی۔ کیا یار، تھوڑی دیر پہلے ہی تو آنکھ لگی تھی،
سارم زچ نظر آ رہا تھا۔ کل دیر تک سو جانا، آج اس سلسلے کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ کمرے میں بلب جلاتے وسیع نے جیکٹ پہنتے ہوئے ہم کلام ہوا تھا۔ وہ دونوں 10:30 بجے ڈھابے پر موجود تھے۔ سارم نے صرف چائے پی لی تھی۔ وہ خاصا ڈسٹرب تھا، جبکہ وسیع بھی چائے پی رہا تھا۔ اسے منتہا سے ایسی حماقت کی ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ تو اسے خاصا سمجھدار سمجھتا تھا۔ چلو چلیں۔ چائے کا مگ خالی کرتے سارم کو سوچوں کے گرد سے نکالنے کے لیے وسیع اٹھ کھڑا ہوا۔ بائک کی چابی میز سے اٹھائے اس نے سارم کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارم نے خالی نظروں سے اسے دیکھتے اس کی تقلید کی تھی۔ امتحان قریب تھے۔ وسیع کو علم تھا سارم ان چیزوں سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہ اس کا خوف زائل کرنے کے لیے اسے قبرستان لے جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا یہ منتہا کی شرارت ہے، کیونکہ کال کٹنے کے بعد اس نے اپنے نمبر سے بھی ٹرائی کیا، مگر منتہا کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں وسیع کا موبائل فون بج اٹھا۔ بائک سائڈ پر روک کے اس نے کال ریسیو کی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ وسیع کو پریشان دیکھ کر سارم نے استغفار کیا تھا۔ نہیں یار، فرحان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ ہی نے اسپتال بلایا ہے، چلو وہیں چلیں۔ اپنے بہنوئی کی بات بتاتے وسیع نے دوبارہ بائک سٹارٹ کی تھی۔ اسپتال کا راستہ وسیع نے نہایت تیزی سے طے کیا۔ فرحان صاحب کی حالت بہت سیریس تھی۔ وسیع کی بہن اور اس کے سسرالی بھی خاصے پریشان تھے۔ سارم اور وسیع نے بلڈ بینک جا کر خون دیا۔ ان ساری پریشانیوں میں سارم اور وسیع فون کال کی بات بھول چکے تھے۔ مغرب کے بعد ان کی حالت سنبھلی تھی، اب وہ خطرے سے باہر تھے۔ سب نے ہی سکھ کا سانس لیا تھا۔ وسیع کے امی بابا بھی اسپتال پہنچ چکے تھے۔ بھائی کے ہونے سے انیکا کو بہت حوصلہ ملا تھا، ورنہ وہ بالکل پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، وہ بہنوں کا مان ہوتا ہے۔ بہنوں کے دکھ درد انہیں تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بہنوں کو تنگ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ان کی بہنوں کو تنگ کرے تو یہ ان سے برداشت بھی نہیں ہوتا۔ بھائیوں کا ساتھ بہنوں کے لیے ایک چھت کی سی حیثیت رکھتا ہے، اور اس چھت کے سائے تلے بہنیں خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں۔ اس کڑے وقت میں وسیع نے انیکا کا خوب ساتھ دیا تھا۔ انیکا سارم اور وسیع کی ممنون نظر آ رہی تھی۔ وسیع بیٹا، جاؤ آرام کر لو، سارم بھی تھک گیا ہوگا۔ شوہر کی طبیعت سنبھلتے ہی انیکا خاصی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ نہیں آپی، میں یہیں ہوں۔ وسیع ویٹنگ ایریا میں موجود تھا۔ انیکا کو چائے بسکٹ تھماتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ میرا پیارا بھائی، اللہ تمہیں سدا سلامت رکھے۔ اچانک ایسی خبر نے دہلا دیا تھا مجھے، اگر تم نہ آتے تو پتہ نہیں میں کیسے سب سنبھالتی۔ انیکا آپ دیدہ ہوئی تھیں، جبکہ سارم خاموشی سے دونوں بھائی بہنوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ارے آپی، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ جب تک آپ کا بھائی سلامت ہے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وسیع نے انیکا کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر تسلی دی کہ اتنے میں چارجنگ پر لگا فون بجنے لگا۔ انیکا کی نند ہاتھ میں موبائل تھامے ویٹنگ ایریا میں آئی کہ یہ کس کا فون تھا جو چارجنگ پر لگے بج رہا تھا۔ میرا ہے۔ سارم نے آگے بڑھ کر سیل فون تھاما، جبکہ وسیع کی نظریں سارم پر ہی مرکوز تھیں۔ اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر سارم پریشان ہوا تھا۔ وسیع کو جاننے میں لمحہ نہیں لگا تھا کہ یہ کس کی کال ہو سکتی ہے۔ چلو سارم، باہر چلیں، آپی ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، سارم کو تھوڑا کام ہے۔ وسیع کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ ہاں جاؤ، آرام سے فریش ہو کر آنا۔ وسیع کے سر پر ہاتھ پھیرتے انیکا مسکرائی تھی۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں مقیت چہرہ نہایت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ ہیلو، کیوں کال کر رہی ہو مجھے؟ سارم چلایا تھا۔ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ منتہا کی ہنسی میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ مجھے تم سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور آئندہ مجھے کال مت کرنا، سارم نے ڈانٹ کر کہا۔ عین اسی وقت وسیع اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ بی کول، اس کا شہنہ ہلاتے وسیع نے اسے سمجھایا۔ میں نے جہاں بلایا تھا وہاں آ کر ملو۔ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے جان سے کب مارو گے میری جان؟ منتہا پھر سے ہنس کر گویا ہوئی تھی۔ اس کی ہنسی میں گہرا طنز تھا۔ سارم نے اس کی ایسی ہنسی پہلی بار سنی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، یا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سارم غضبناک ہوا تھا۔ نہ میں پاگل ہوئی ہوں اور نہ ہی میرا دماغ خراب ہوا ہے، تم آؤ تو صحیح، اس نے اصرار سے کہہ کر لائن کو منقطع کر دیا۔ اب اس نے کیا کہا؟ وسیع نے اس کے سامنے آ کر استغفار کیا۔ وہیں بلا رہی ہے، تھی تو بلا کی ڈرپوک، قبرستان بلا کر پتہ نہیں کون سا تماشا بنانا چاہ رہی ہے۔ سارم سخت چڑا ہوا تھا۔
تو پریشان نہ ہو، وہ جان بوجھ کر تجھے خوف زدہ کر رہی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ تو وہاں جائے گا ہی نہیں اور وہ تجھے ہمہ وقت خوف میں مبتلا رکھے گی۔ ہم ابھی چل کر اس قصے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ وسیع کا انداز وضاحتی تھا۔ یار رات ہو رہی ہے، صبح چلیں گے۔ سارم نے اسے سمجھانے کی صحیح کی۔ تو گھبرا مت، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ خود ہی اصلیت سامنے آ جائے گی، پھر میں خود اسے فون کروں گا کہ ایسا مذاق آئندہ نہ کرے۔ فی الحال مطلوبہ جگہ چلتے ہیں۔ وسیع نے اسے حوصلہ فراہم کیا۔ آج ہی اس سلسلے کو ختم کرو، وسیع نے یہ کہتے ہوئے بائک سٹارٹ کی۔ سارم اس کے عقب میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں غرق ہو چکا تھا۔ سارم اور وسیع جب قبرستان کے احاطے میں پہنچے تو مسجد سے مغرب کی نماز ادا کی جانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وسیع میں آگے نہیں جا رہا۔ وسیع کو قبرستان میں چلتے دیکھ کر سارم سخت خوفزدہ ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے سارم؟ تم تو ایسی حرکتیں کر رہے ہو جیسے پہلی مرتبہ قبرستان آئے ہو۔ مر کے ہمیں یہیں آنا ہے، یہی ہمارا اصلی گھر ہوگا۔ وسیع نے یہ کہتے ہوئے سارم کا ہاتھ تھام لیا۔ اب بتا، اس نے کس جگہ بلایا تھا؟ آگے بڑھتے وسیع نے سوال کیا تھا۔ کہہ رہی تھی قبرستان کے دائیں جانب نیم کے پودے کے نیچے ملے گی۔ سارم کے لفظوں میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ وسیع کچھ کہے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کر انہیں نیم کا پودا دکھائی دیا تھا اور ایک تازہ قبر پر گلاب کے پھول کی تر و تازہ پتیاں بکھری پڑی نظر آ رہی تھیں۔ قبر پر نام کی تختی لگی ہوئی تھی جس پر منتہا رحمان ولد رحمان فاروقی درج تھا۔ سارم تو اس واقعے کے ابتدا سے ہی بے تحاشا خوفزدہ تھا، مگر یہ دیکھ کر وسیع کے اوزان بھی خطا ہو گئے۔ وہ دونوں قبر کے بائیں جانب کھڑے تھے۔ وسیع کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹارچ تھا جس کی مدد سے وہ قبر کو دیکھ رہا تھا۔ عین اسی وقت قبر سے ایک نسوانی ہاتھ برآمد ہوا جسے سارم اور نہ ہی وسیع دیکھ سکے تھے۔ وسیع چلو نکلو یہاں سے۔ بے حد گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جھینگروں کی بے ہنگم آوازوں نے ماحول کو مزید بھیانک بنا دیا تھا۔ رات کی تاریکی مکمل طور پر اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ وسیع بھی سارم کا ہاتھ تھامے پیچھے ہٹا تھا، مگر یہ کیا، سارم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں پیچھے ہٹ پا رہا تھا۔ وسیع نے اندھیرے میں سارم کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی تھی، مگر سارم وہیں جم سا گیا تھا۔ وسیع کے ہاتھوں سے ٹارچ گرا اور وہ ٹارچ اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اس کی نظر سارم کے پیروں پر ٹھہر گئی۔ سارم کے دونوں پاؤں قبر سے نکلے نسوانی ہاتھوں نے بے انتہا بری طرح سے جکڑ رکھے تھے، جبکہ سارم آنکھیں پھاڑے گلے سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکال رہا تھا۔ تو آخر تم آ ہی گئے سارم، اب اس قبر میں تنہا نہیں رہوں گی میں۔ مجھے یہاں کے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ اب تم بھی یہاں میرے ساتھ ہی رہو گے۔ زندگی میں تو تم نے مجھے دھتکار دیا اور میں تمہارے لیے جان سے گزر گئی، لیکن اب ہم دونوں اس قبر کے مکین بن کر رہیں گے۔ منتہا کی زہر خند آواز نے وسیع کا سحر توڑا تھا۔ سارم قبر کی جانب کھنچا جا رہا تھا اور منتہا کی دردناک ہنسی پورے قبرستان میں گونج کر ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ جھینگر، الوؤں کی آوازیں اور منتہا کی خطرناک ہنسی پورے قبرستان میں گونج کر ان دونوں کا دل دہلا رہی تھیں۔ وسیع نے فوراً سارم کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس قبر سے دور نکل رہا تھا تاکہ مدد کے لیے کسی کو بلا سکے۔ سارم بے حس و حرکت قبر کی جانب کھنچتا جا رہا تھا۔ وسیع بدحواسی کے عالم میں سرپٹ بھاگتے کسی سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ کیا ہوا بیٹے، ایسے کیوں بھاگ رہے ہو؟ گھپ اندھیرے کے باعث وہ کسی شخص کو دیکھ تو نہیں پایا، مگر وسیع کی گھبراہٹ میں تھوڑی کمی واقعی ضرور ہوئی تھی۔ انکل، وہ میرا دوست، وہ قبر میں جا رہا ہے، آپ جلدی چلیں میرے ساتھ۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بھاگتا ہوا اس قبر تک آیا۔ سارم کے دونوں پیر قبر کے اندر دھنس چکے تھے۔ اب اس کا گھٹنوں تک جسم مٹی کی اوپری سطح پر دکھائی دے رہا تھا۔ وسیع نے فوراً سارم کو شانوں سے تھام لیا تھا۔ بابا جی نے یہ منظر دیکھ کر کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کوئی ورد کرنے میں مشغول تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل میں کچھ آیاتیں پڑھیں اور پڑھ کر دم کر کے قبر کے اطراف میں چھڑکنا شروع کر دیا۔ قبر سے نکلے ہاتھوں میں وہ جیسے جیسے پانی ڈالتے جا رہے تھے، ہاتھ قبر کے اندر جا رہا تھا۔ منتہا کی ناگوار چیخوں کی آواز پورے قبرستان میں چھا رہی تھی۔ بابا جی بھی مستقل پڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے سارم کا دایاں ہاتھ تھام کر اسے قبر سے اٹھایا تھا۔ بابا جی کے ہاتھ تھامنے سے سارم اٹھا تھا، مگر جتنا حصہ اس کا قبر میں مدفون ہوا تھا وہ منتہا کے ہاتھوں سمیت قبر میں غائب ہو چکا تھا، اور قبر دوبارہ اسی طرح اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی تھی۔ وسیع بابا جی کی مدد سے بے ہوش سارم کو کاندھے پر لادے ہسپتال لے آیا۔
سارم ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، جبکہ بابا جی مسلسل ورد کر رہے تھے۔ وسیع نے سارم کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ سب بھاگے چلے آئے۔ جب سب کو حقیقت کا ادراک ہوا تو کسی سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ سارم کی امی اور بہن مسلسل رو رہی تھیں، جبکہ وسیع بابا جی کے ساتھ بینچ پر بیٹھے غم سے نڈھال تھا۔ بابا جی پلیز آپ گھر چلے جائیں، کافی وقت سے آپ میرے ساتھ ہیں۔ وسیع سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے شخص سے مخاطب تھا۔ انہی کی وجہ سے سارم کی جان بچ پائی تھی۔ اس حادثے میں سارم کا ایک پاؤں گھٹنوں اور دوسرا ٹخنوں سے ختم ہو گیا تھا۔ اگر بابا جی وقت پر نہ آتے تو سارم کا مکمل وجود قبر کی گہرائیوں میں جا چھپتا۔ بیٹا میں تو تمہیں اکیلا پا کر رک گیا کہ وہ لڑکی کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ میرے لیے تو اس کا ہر حربہ ناکام رہے گا، مگر وہ تمہیں اور تمہارے دوست کو فجر ہونے تک نقصان پہنچا سکتی تھی، اس لیے میں یہاں رکا۔ انہوں نے کیفے سے پانی کی بوتل منگوا کر اس پہ دم کر دیا تھا اور وہ پانی وسیع کو پلا دیا تھا۔ اب تم اس سے محفوظ رہو گے۔ میں کچھ آیتیں تمہیں لکھ کر دے رہا ہوں جو تم مستقل پڑھتے رہنا اور اپنے دوست کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنا۔ انشاءاللہ اب تم دونوں اس بلا سے محفوظ رہو گے۔ وہ سارم کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس پر دم کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سارم کے گھر والے ان کے بے حد مشکور تھے۔ وہ انہیں اپنی خوشی سے کچھ پیسے دینا چاہتے تھے، جس کے لیے بابا جی نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ گھر جانے کے لیے اسپتال سے نکل ہی رہے تھے، وسیع انہیں گاڑی میں بٹھانے آیا تھا۔ بابا جی وسیع کا شانہ تھپک رہے تھے۔ بیٹا تم ایک بہت اچھے دوست ہو، جس نے برے وقت میں بھی اپنے دوست کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے گا۔ اس لڑکی نے حرام موت کا انتخاب کر کے غلط کیا، اپنی آخرت خراب کر لی، لیکن سارم بیٹے نے بھی غلط کیا۔ اگر وہ اسے آسرے میں نہ رکھتا تو ایسا نہ ہوتا، مگر اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اللہ سے بڑا کوئی منصف نہیں، یہ اس کے لیے سبق ہے۔ اللہ بچے کو ہدایت دے۔ اگر کبھی دوبارہ میری ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لینا۔ انہوں نے کارڈ وسیع کی جانب بڑھایا تھا۔ وسیع نے ان کا کارڈ تھام کر فوراً بابا جی کا ہاتھ تھام لیا۔ وسیع کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا جی آپ نے نہایت کٹھن وقت میں میری مدد کی، میں آپ کا بے انتہا مشکور ہوں۔ آپ سے شکریہ کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ وسیع کی آنکھوں سے آنسو چھلکا تھا۔ بیٹے میں وہاں اپنی اہلیہ کی قبر میں فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ قبرستان سے عجیب و غریب وحشت ناک سی آوازیں مجھے آ رہی تھیں۔ میں اسی جانب آ رہا تھا جو تم مجھ سے ٹکرا گئے۔ بیٹا انسان ہی انسان کی مدد کرتا ہے۔ میں نے بھی جو کیا انسانیت کے ناطے کیا۔ علم تھوڑا بہت مجھے دے رکھا ہے، اگر میں نے اس سے انسانوں کی بے غرض مدد نہ کی تو میرا علم بیکار ہے۔ بیٹا اب مجھے اجازت دو۔ وسیع کا شانہ تھپکتے بابا جی رکشے میں سوار ہوئے تھے۔ وسیع رکشے کو دور تک جاتا دیکھ رہا تھا۔ پھر سارم بھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکا تھا۔ وہ ویل چیئر کے سہارے کہیں آ جا سکتا تھا۔ وسیع روز اس سے ملنے آتا، مگر سارم کے لب سل گئے تھے۔ وہ کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وسیع ہمیشہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر سارم کو خاموشی لگ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سارم، تو کوئی بات ہی نہیں کرتا؟ وسیع خفگی سے گویا۔ کیا بولوں، کہنے کے لیے کچھ باقی ہی نہیں بچا ہے۔ سارم آبدیدہ تھا۔ وسیع نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ بھی بولو، اپنے دل کا بوجھ ہی کم کر لو۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا میرے یار۔ وسیع نے اس کے ہاتھوں میں دباؤ ڈالا تھا۔ کیا کہوں، زندگی نے یکدم الگ ہی رخ اختیار کر لیا ہے۔ ایسا تو کبھی خیالوں میں بھی نہ سوچا تھا جیسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ سارم غمگین تھا۔ وسیع نے اسے ٹوکا نہیں۔ میں نے منتہا کے ساتھ غلط کیا۔ میری وجہ سے اس نے حرام موت کا انتخاب کیا۔ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی عمر بھر کے لیے ایک گہری اذیت کے پاتال میں دھکیل دیا۔ میں چاہ کر بھی اس حادثے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اسی حادثے نے مجھے معذور کر دیا۔ مجھے جو اپنے فٹنس باڈی پر بڑا ناز تھا، اپنی باڈی کو خوبصورت بنانے کے لیے میں جم میں گھنٹوں گزارتا، بہترین ڈائٹ لیتا، کلب میں میری واہ واہ تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں میرا وقار اور ذام خاک کی نظر ہو گیا۔ میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میرے ساتھ زندگی نے بھی کیا عجیب مذاق کیا ہے۔ سارم کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی تھی۔ وسیع بھی خاصاً افسردہ تھا۔ اس حادثے نے اس کی رات کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ دونوں میں گہرا تغیر رونما ہوا تھا۔ دونوں کے اندر جو شوخی پائی جاتی تھی منقود ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی سنجیدہ اور بردبار ہو گئے تھے۔ آخرکار زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ بہت سے حادثات ہوتے ہیں جو ہمیں ایک دم بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ حادثات تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو دیتے ہیں، وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔
متحرک زندگی ساکت ہو جاتی ہے، زندہ دل انسان مردے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ سنجیدگی آتی ہے اور یہ حادثہ سارم اور وسیع کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس حادثے نے ان دونوں پر عمر بھر کے لیے سوچ کے نئے دروا کر دیے تھے۔ وسیع تو خیر اس حادثے کا چشمدید گواہ تھا، جبکہ سارم تو اس حادثے کا شکار ہوا تھا، اور اسی حادثے نے سارم کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں رونما کی تھیں۔ سارم کی زندگی دوسروں کے لیے ایک سبق بن کر رہ گئی تھی، اور سارم کی زندگی کا یہ سبق صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود اس کے لیے بھی تھا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ سب کو؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پھر آؤں گی اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔